زندگی جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک سائنس کے حساب سے ایک زبردست قسم کا چیلنج ہے، بلکہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں کہ کیا کنڈیشنز تھیں جس میں زندگی زمین کے اوپر شروع ہوئی، اور کیا یہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں زندگی کے، یعنی کہ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ کیا بہت زیادہ اویلیبل ہے یا نہیں، اس کی امپلیکیشنز اس کے اوپر ہیں کہ کہیں اور زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے آپ سائنس کے حساب سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ انٹریکٹلی کنیکٹڈ چیزیں ہیں، زبردست قسم کا پزل، ایک ایکسائٹنگ قسم کی ایک اوریجنز کا سوال، اور اگر وہ چیزیں اویلیبل ہیں، وہ کنڈیشنز اویلیبل ہیں، تو اس کی امپلیکیشنز ایک بہت بڑا سوال کہ کیا کہیں اور زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو کائناتی کامنٹ ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ایک ابھی اور ڈسکوری ہوئی ہے، یہ جو ایک ایسٹرائڈ تھا بینو، وہاں پر ناسا کا ایک اسپیس کرافٹ اوسائرس ریکس، یہ 2016 میں زمین سے گیا تھا، 2020 میں وہاں پر پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ سال کے بعد وہ اس کے سیمپلز وہاں سے لے کر واپس آیا، اور یہ ایک امیزنگ چیز ہے۔ اس کے سلسلے میں آئی تھنک ایک ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی کہ یہ ایک کمال کی بات ہے کہ یہ اسپیس کرافٹ جو ہے وہ اس ایسٹرائڈ تک پہنچا، اور پھر اس ایسٹرائڈ کے اوپر جا کر اس نے لینڈ کیا، لینڈ کرنے کے بعد اس نے وہاں سے سیمپلز لیے، واپس سے اس اسپیس کرافٹ تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ اسپیس کرافٹ وہ جو سیمپلز ہیں یہاں پر لے کے آیا زمین کے پاس، اس نے زمین کے اوپر پھینکے، خود وہ چلتا چلا گیا، وہ اب ایک اور ایسٹرائڈ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ سیمپلز جو ہیں ان کو اب سائنسدانوں نے اینالائز کیا ہے، اور وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ جو پتھر ہیں ایسٹرائڈز وہ زمین کے اوپر بھی گرتے ہیں، اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے ایسٹرائڈز جو ہیں یا میٹیورائڈز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ ان کنڈیشنز کو پریزرو کرتے ہیں جب ہمارا نظام شمسی، ہمارا سولر سسٹم بنا تھا، یہ انہوں نے ان کنڈیشنز کو پریزرو کیا، تو جب وہ زمین کے اوپر بھی آ کر گرتے ہیں تو اگر وہ جلدی سے مل جائیں، اور خاص طور سے اگر ٹھنڈے علاقے میں اگر ہوں تو وہ پریزرو ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ زمین کے ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں اور زمین کے اوپر کنٹامینیشن تیزی سے ہوتی ہے، تو وہ پیور سیمپلز نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے جاپانیز اسپیس کرافٹ ہیابوسا 2 وہ بھی سیمپلز لے کر آیا تھا، اور پھر ناسا کا مشن، کیونکہ اگر آپ نے غیر کنٹامینیشن کے ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو جا کر سیمپل لے کر آنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک کمال تھا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب جب اس سیمپل کو اینالائز کیا تو کچھ عرصہ پہلے ریزلٹس آئے تھے کہ اس میں کئی ہزار جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈز موجود ہیں، آرگینک کمپاؤنڈز، کاربن بیس کمپاؤنڈ، جس سے زندگی بھی اس میں سے بنتی ہے۔ لیکن خاص بات یہ کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 20 قسم کے امینو ایسڈز استعمال کرتی ہے۔ امینو ایسڈز جو ہیں وہ جو ہماری باڈی کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں، وہ ان کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ اس میں سے 20 قسم کے امینو ایسڈز ہیں، اس میں سے 14 اس بینو، یہ جو ایسٹرائڈ ہے، اس کے سیمپل میں سے نکلے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی مل گئے۔ پھر یہ جو آپ کا ڈی این اے اور آر این اے ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے ہماری زندگی کا، ہمارے مالیکیول جو ہے زندگی کا، اس کے اندر ہوتی ہیں نیوکلیو بیسز، ان کا نام آپ اے ٹی سی جی، یہ ڈی این اے کے اندر، اور آر این اے کے اندر ایک کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں یوراسل یا یو سے۔ اب یہ پانچوں نیوکلیو بیسز اس بینو کے اندر مل چکی ہیں، تو آپ کے پاس زندگی والے امینو ایسڈز بھی موجود ہیں، اور جو آر این اے اور ڈی این اے کے جو نیوکلیو بیسز ہیں، جو اس کی مین فنڈامنٹل چیزوں کو بناتے ہیں، جو اس کو سٹرکچر دیتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ فاسفیٹ وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ تمام انگریڈینٹس اس کے اندر موجود تھے۔ ابھی نئے پیپر آئے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ چیزیں بلکہ شوگرز، یہ بہت اہم چیز ہے، وہ بھی اب بینو کے سیمپل میں مل گئی ہیں۔ کون سی شوگرز؟ ایک ہے رائبوس، اور رائبوس جو ہے یہ اگر آپ نے بائیولوجی لی ہو تو جو آر این اے ہے، رائبوس نیوکلیک ایسڈ، اس کے لیے آپ کو رائبوس جو شوگر ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ
اس سیمپل میں موجود ہے. یعنی کہ یہ جو ایسٹرائڈ ہے اس کے اندر نہ صرف یہ تمام بلڈنگ بلاکس موجود ہیں بلکہ بہت ہی اہم ترین شوگر رائبوز وہ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ گلوکوز جو کہ انرجی دیتی ہے زندگی کو وہ بھی اب ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے. تو یہ فیسنیٹنگ ایک لحاظ سے ڈسکوری ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی کے جو تمام انگریڈینٹس ہیں وہ ان ایسٹرائڈس پر موجود ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے شروع میں یہ جو ایسٹرائڈز اور کومیٹس وغیرہ ہیں جو وہ زمین کے اوپر آ کر ٹکراتے رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ بلاکس ہیں زندگی کے وہ بے انتہا زمین کے اوپر موجود تھے. اب اگر صحیح کنڈیشنز ہوں تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کنڈیشنز پہ زندگی شروع ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ زندگی کی بھی بہت بڑی رینج ہے ٹیمپریچر کی. وہ بہت گرم چیزوں کے نام یعنی کہ والکینوز کے قریب بھی زندگی بہت موجود ہے اور بہت ٹھنڈے علاقوں میں یعنی کہ پولر آئس کیپس کے قریب بھی زندگی موجود ہے. تو بہت بڑی رینج موجود ہے. تو آپ کے پاس کنڈیشنز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس را مٹیریل بے انتہا موجود ہے نظام شمسی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے شروع ہونے کے چانسز بہت کافی زیادہ ہیں. اب اس میں ایک چیز کہتا چلوں, میں ذرا ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنا یہ, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں تھوڑی چھوٹی اسکیل کے اوپر ہوں. رائبوس جو ہے شوگر وہ تو دریافت ہوئی, لیکن ڈی آکسی رائبوس جو ڈی این اے بناتی ہے وہ نہیں ڈیٹیکٹ ہوئی. خیال یہ ہے کہ وہ سٹیبل نہیں رہی. لیکن اس کا کیا, سائنٹسٹ اس کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں کہ رائبوس تو مل گیا لیکن ڈی آکسی رائبوس جو ہے وہ نہیں ملا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سائنسدان زندگی کی اوریجنز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے مختلف آئیڈیاز ہیں. ایک اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ غالباً آر این اے, یہ جو رائبو نیوکلیک ایسڈ ہے وہ پہلے بنا تھا, کیونکہ وہ ایک ایسا مالیکیول ہے جو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ, اپنی کاپی بھی بنا سکتا ہے اور وہ اپنی انفارمیشن بھی اس پہ اسٹور کر سکتا ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈی این اے سے پہلے, ڈی این اے جو ہے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے, ڈی این اے سے پہلے آر این اے بنا تھا. اور اس کو آر این اے ورلڈ ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور آر این اے کے بعد ڈی این اے آیا. ایک اور کمپیٹنگ آئیڈیا ہے کہ خیال یہ ہے کہ پہلے انرجی یا میٹابولزم جس طرح سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پہلے آئی تھیں اور پھر ڈی این اے بنا. لیکن یہ جو ڈسکوری ہے ابھی یہ بینو کی, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رائبوس جو آر این اے کا حصہ ہے وہ آلریڈی اس کے اندر موجود ہے. غالباً خیال یہ ہے کہ آر این اے ورلڈ ہائپوتھیسس جو ہے وہ غالباً صحیح ہے. تو اب سائنسدانوں کا اور زیادہ فوکس ہوگا کہ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ جب وہ زندگی کی اوریجنز کی بات کر رہے ہیں تو آر این اے ورلڈ ہائپوتھیسس کی طرف سے جائیں. تو فیسنیٹنگ یہ چیز ہے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی, اس کو ہم کس طریقے سے کس قسم کے سوالوں کو دیکھتے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ زندگی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بے انتہا کامن ہیں, نہ صرف کائنات میں بلکہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں. تو کیا پتہ یوروپا کے سمندروں میں یا انسیلاڈس کے سمندروں میں اور زندگیاں بھی موجود ہوں.